بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آنیسٹ ٹاک کے نام سے میں نے اپنے چینل کا آغاز کیا ہے، اور میں آپ سے یہ امید رکھتا ہوں، خاص کر یوتھ سے اور خاص کر اسٹوڈنٹوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس چینل کو پسند کریں گے، لائک کریں گے، اور اس میں جو موضوعات ہوں گے ان کو تھارولی سنیں گے۔ اسٹوڈنٹ حقیقت میں ایک ایسی عمر کا نام ہے کہ جس میں اس کی جو لائف ہے وہ چائلڈ ہوڈ سے لے کے جو ہے وہ عالم شباب تک اس کا یہ دورانیہ، یہ پیریڈ جو ہے وہ ایجوکیشن میں گزرتا ہے۔ جیسے عرف عام میں ایسے ہزاروں دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ماں کی گود جو ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ ماں کی گود کے بعد پھر جس وقت وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پریکٹیکل لائف میں اسے سب سے پہلے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ کو مطلب ہے کہ اسکول جو ہے جانا ہوگا اور اسکول میں پڑھنا ہوگا۔ اب ہمارے ہاں پاکستان میں جو نظام تعلیم ہے وہ اسکولنگ کے نام سے اس کا نصاب مرتب کیا جاتا ہے، اور اسکولنگ کے نام سے وہ پہلے پرائمری، پھر مڈل، پھر ہائی، پھر میٹرک، ایف ایس سی، اور اس کے بعد آگے چلتا ہے بیچلر، جس کو بی ایس کہتے ہیں آج کل، اور ایم ایس کرتا ہے، اور پھر آگے پی ایچ ڈی اور پوسٹ گریجویٹ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس بچے کے لیے بنیادی ہیں جس سے اس نے گزرنا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو ایجوکیشن میں اکوپ کرنا ہے، اور اس نے پڑھنا ہے۔ ایجوکیشن حقیقت میں ہے کیا شے؟ تعلیم حقیقت میں ہے کیا شے؟ انسانی باڈی میں لرننگ کا مادہ کہاں پایا جاتا ہے؟ بچے فیل کیوں ہوتے ہیں؟ یہ امتحانات میں ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ پریکٹیکل لائف میں بچے جو ہیں یہ ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کے علاوہ جس وقت وہ پرائمری میں جاتا ہے، اور پرائمری میں جس وقت وہ شروع کرتا ہے، تو اس وقت اس کا اسکول میں جب پہلا دن ہوتا ہے تو وہ اس کی ایڈجسٹمنٹ کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اسے ایڈجسٹمنٹ کرنا سکھایا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ بچہ روتا ہے اسکول میں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کو ماں باپ نے ایڈجسٹمنٹ نہیں سکھائی، اور وہ اس ماحول سے فیملیئر نہیں ہے۔ جس وقت یہی بچہ اپنے پرائمری میں اپنی نرسری اور پرائمری کو جوائن کرتا ہے، اور جس وقت اس میں پڑھتا ہے اور پرائمری سے گزر کے وہ مڈل میں آتا ہے، تو اس کی جو چائلڈ ہوڈ ہے اس میں جو اس کی جو جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں، اور اس کے اندر جو تراش خراش ہوتی ہے اور جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جسمانی طور پہ، اس کو بھی موضوع بنایا جائے گا۔ جس وقت وہ میٹرک میں پہنچتا ہے اور گروپنگ کرتا ہے تو اس وقت اس کی جو چوائس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کس فیلڈ میں جائے، کون سا سبجیکٹ لے۔ تو اس کے لیے پھر میں نے باقاعدہ سائیکی آف دا سبجیکٹ لکھا ہے، اور اس پہ باقاعدہ میرے 30 لیکچر ہیں اور 1 مہینے کی کلاسز ہیں، عنقریب جو ہے آن لائن بھی شروع کی جائیں گی۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ بچہ جو ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے، میٹرک کے بعد اپنے لیے فیلڈ کا انتخاب کرے گا۔ اس کا آئی کیو لیول کیا ہے، اس کی گرومنگ کیا ہے، اس کی سائیکالوجی کیا ہے، اس کا ٹیمپرامنٹ کیا ہے، یہ سارے کے سارے ایک سوال نامے کے ذریعے وہ فل کرے گا، اور اس کی مکمل اس بارے میں رہنمائی کی جائے گی۔ اور پھر جو سبجیکٹ وہ اختیار کرنے جا رہا ہے وہ سبجیکٹ، اس کی سائیکی، اس کی ڈیمانڈ معاشرے میں کیا ہے، اور اس کا معاشرے میں اسکوپ کیا ہے، اس کو مطلب ہے کہ کیسے اس کی لائف کو وہ جو ہے ایکسپوز کر سکتا ہے، اور کس طرح اس کی لائف کو کامیاب کر سکتا ہے۔ یہ فیلڈ اس کے لیے بہتر ہے، یہ فیلڈ اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ کس ٹائپ کے لڑکے کس سبجیکٹ کو اختیار کریں اور کس فیلڈ میں جائیں، اس کی ایڈجسٹمنٹ، ان کی سبجیکٹ اور ان کے گرومنگ کی ایڈجسٹمنٹ ان کے درمیان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ایجوکیشن کے موضوعات پہ اس چینل کے ذریعے خاص کر یوتھ کی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ بتائی جائیں گی۔ اور یوتھ کی ایج کے جو 2 حصے ہیں، یعنی چائلڈ ہوڈ اور اس کی جو جوانی ہے، اس میں اس کی آگے چل کے پریکٹیکل لائف اور اس کی جاب اور اس کے پیسہ کمانے کے انداز
اور اس کے لیے کریشن اور اس کے لیے اپنی پریکٹیکل لائف میں ایمٹی ہینڈ کھڑے ہونا اور کامیابیوں کے سفر طے کرنا، یہ ہمارے موضوعات کا خاص کر حصہ ہوں گے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور انشاءاللہ اس کے اگلے پارٹ کے، اس کے والیوم 2 کے آپ منتظر رہیں گے۔